عام صحابی کے بھی ایمان کا درجہ تھا اور سیدنا ابو بکر صدیق کے بھی ایمان کا درجہ تھا. تو فرق ہے نا. ایک عام صحابی کا بھی ایمان کا درجہ تھا اور سیدنا فاروق اعظم کے بھی ایمان کا درجہ تھا. عام صحابی کا بھی ایمان کا درجہ تھا, عثمان غنی کا بھی تھا. اب دو مثال, ایک ہی مثال دیتا ہوں. ایک ہی مجلس ہے, دونوں صحابی ہیں, آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہے, ایک شخص حاضر ہوتا ہے, صحابی ہے, آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سونے کی ڈلی پیش کرتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ سونے کی ڈلی ہے, بس میرے پاس یہی کچھ تھا, میرے پاس یہی کچھ تھا, اسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں. آقا علیہ السلام اس کی بات سن کر اپنا چہرہ انور دوسری طرف کر لیتے ہیں. پھر وہ حاضر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ سونے کی ڈلی لایا ہوں, یہی کچھ تھا میری کل جائیداد, آقا اسے اللہ کی بارگاہ میں قبول کریں, اسے تقسیم کریں, خیرات کر دیں. آقا علیہ السلام پھر خاموش رہتا ہوں, اس پہ بات پہ کان نہیں دھرتے. اس نے تیسری بار پھر درخواست کی, سونے کی ڈلی ہے, اسے قبول کریں, اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں, اور میرے پاس یہی کچھ تھا. آقا علیہ السلام نے اس سے وہ لی اور اس کی طرف واپس پھینک دی. فرمایا لے جاؤ, تمہارے پاس چونکہ اور کچھ نہیں, تو اس طرح ایسا صدقہ خیرات نہیں ہوتے کہ پیچھے محتاجی اور فقر رہ جائے. گھر کھانے کو کچھ نہ ہو اور پھر آدمی ہاتھ پھیلاتا پھرے دوسروں کے سامنے. اپنے پاس کھانے کا کچھ نہ بچے, خیرات اس طرح کر دے کہ پھر خود ہاتھ پھیلائے اور لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھے. ایسے نہیں کرتے, واپس بھیج دیا. تو اس کے پاس وہی کچھ تھا, وہ سارا لٹانا چاہتا تھا, آقا علیہ السلام نے اجازت نہیں دی. یہ ایمان کا ایک درجہ ہے, یہ ایمان کا. اب سیدنا ابو بکر صدیق آ جاتے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے لشکر کو مال کی ضرورت ہے, خرچ کرو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ ہمیشہ ابو بکر صدیق بڑھ جاتے ہیں نیکی کے عمل میں, خیرات میں, حسنات میں, ہمیشہ بڑھ جاتے ہیں. آج تو میں نہیں بڑھنے دوں گا. ان کا مقابلہ نیکی میں ہوتا تھا, ہمارا مقابلہ بدی میں ہوتا ہے, ہمارا مقابلہ مکانوں میں ہوتا ہے, ہمارا مقابلہ گاڑیوں میں, مال و دولت میں, روب دبدبے میں, برادری میں, ہمارا مقابلہ ان چیزوں میں ہوتا ہے. یہ ایمان کی باتیں نہیں ہیں نا, یہ ایمان کی باتیں نہیں. ایمان کی بات ہو تو سابقو بالخیرات, نیکیوں میں انسان بڑھتا ہے. تو فرمانے لگے کہ آج میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہم ابو بکر کو نہ بڑھنے دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رضی اللہ تعالیٰ عنہما. گھر گئے, سارا سامان جمع کیا, آدھا گھر والوں کے لیے رکھا, اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال اسباب کلہ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دے دی. آقا علیہ السلام نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کوئی چھوڑائے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ آدھا مال گھر رکھا ہے, آدھا آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں, خیرات کیا ہے. اتنے میں سیدنا صدیق اکبر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو ترمذی شریف ابو داؤد سیاستہ میں جو حدیث آئی ہے, پہلے وہ مضمون بیان کرتا ہوں, پھر اس کے بعد اس مضمون کا ایک اگلا حصہ بھی ہے جسے امام ابن عساکر نے, امام سلمی نے اور کئی ائمہ نے بیان کیا اپنے طرق سے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر. پہلے تو اس پہلی والی حدیث کے ساتھ موازنہ کر لینا, وہ جس نے کہا تھا یہ سونے کی ڈلی آقا تقسیم کر دیں, آپ نے واپس بھیج دیا, نہیں لیا. ابو بکر صدیق آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ عرض کیا ابقیت لہم اللہ و رسولہ, یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ دیکھ بات سارا کچھ سمیٹ کے لے آئے ہیں, کچھ بھی نہیں چھوڑا. اور آخری چادر جو زیب تن ہے, جو تن پہ جسم پہ لپیٹی ہوئی ہے, اس کو بھی ٹانکے لگائے ہوئے ہیں کانٹوں کے, کچھ بھی نہیں چھوڑا. گھر شام کے پکانے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا. یہی بات اس کی تھی کہ اور گھر میں کچھ نہیں. یہی بات ادھر بھی ہے کہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا, سب کچھ لے جائیں. مگر ان کا, اس صحابی کا کلام یہ تھا کہ یا رسول اللہ یہی کچھ تھا جو لے آیا ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں. اب جب ادھر آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑ آئے ہو, تو ان کا جواب یہ ہے ابقیت لہم اللہ و رسولہ, یا رسول اللہ گھر کے لیے بڑا کچھ چھوڑ آیا ہوں, بہت کچھ چھوڑ آیا ہوں گھر کے لیے. آقا نے پوچھا کیا؟ فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا. اب آقا علیہ السلام سمجھ تو گئے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے.
اللہ اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا، ان کا قبول کر لیا، ان کو واپس نہیں بھیجا۔ اب دیکھیے دونوں صحابی ہیں، اس کو کہتے ہیں لیزدادوا ایمانم مع ایمانہم، اس کے ایمان کا درجہ اس کا تھا، ان کے ہاں ایمان کا درجہ ابو بکر صدیق کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب ایمان بڑا اونچا ہو جاتا ہے، سکون نازل ہو جاتا ہے، تو غنائے نفس نصیب ہو جاتی، پھر گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو دل متزلزل نہیں ہوتا، کھانے کو کوئی لقمہ گھر میں پڑا ہو یا نہ پڑا ہو دل متزلزل نہیں ہوتا۔ پھر وہ یہ زبان سے نہیں کہتا کہ اور کچھ نہیں میرے پاس، نہیں، ہائے ہائے ہائے، وہ زبان سے یہ نہیں کہتا، وہ کہتا بہت کچھ ہے، وہ کہتا ہے بہت کچھ ہے۔ اس لیے کہ مال کا ہونا یا نہ ہونا اس ایمان والے کے لیے جس پر سکینت الہیہ نازل ہو جاتی ہے، یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ مال ہے یا نہیں، اس کے ہاں میٹر یہ کرتا کہ محبوب راضی ہے یا نہیں۔ آقا علیہ السلام خوش ہو گئے، قبول فرما لیا، بات ختم ہو گئی۔